میری آج کی یہ ویڈیو خاص ان بہن بھائیوں کے لیے جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ دل پر ہاتھ رکھ کر ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین، 3 مہینے ہونے والے تھے، علینا کو اپنے ہم جماعت زاہد کے ساتھ محبت ہو گئی۔ صبح دونوں اکٹھے یونیورسٹی جاتے اور اکٹھے ہی واپس آتے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنی یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل میں رہتی تھی، مگر زاہد کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ اس کی بغیر نکاح کی بیوی کا کردار ادا کر رہی تھی، جسے عام زبان میں گرلز فرینڈ کہتے ہیں۔ علینا کے والدین نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ جس بیٹی پر وہ بھروسہ کر رہے تھے، وہ انہی کی کمر میں ایک ایسے لڑکے کے لیے خنجر گھونپ رہی ہے جس سے ملے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ اب اس نے گھر سے بھاگنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ فیصلے سے اپنے بوائے فرینڈ کو آگاہ کیا۔ وہ خوشی سے چلایا، یہ ہوئی نا محبت۔ گھر سے بھاگنے کے لیے پچھلی رات کا وقت طے پا گیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے بھاگنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، اس کی ساری تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ بس آخری سیمسٹر کا رزلٹ آنا باقی تھا۔ آج کل اسے اور کوئی کام نہیں تھا سوائے بوائے فرینڈ کے ساتھ فون پر لمبی چوڑی باتیں کرنے کے۔ یونیورسٹی میں وہ کسی کو دل دے بیٹھی تھی، محبت کر بیٹھی تھی، روگ لگا بیٹھی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا بوائے فرینڈ اس سے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے پر قیل کر رہا تھا۔ محبت کے واسطے لمبی چوڑی دلیلیں گھڑ رہا تھا، اپیلیں کر رہا تھا۔ وہ بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ ویسے بھی تو ماں باپ نے بھی میری شادی کرنی ہی ہے، تب بھی تو مجھے گھر چھوڑنا ہی ہے۔ ویسے بھی اب میں میچور ہوں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، عاقلہ بالغہ ہوں، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ ویسے بھی وہ لڑکا میری محبت ہے، والدین کو بتا بھی دوں تو میری شادی اس سے کبھی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ تو میرے لیے میرے کزن کو پسند کرتے ہیں۔ اس نے گھر سے بھاگنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ فیصلے سے اپنے بوائے فرینڈ کو آگاہ کیا۔ وہ خوشی سے چلایا، یہ ہوئی نا محبت۔ گھر سے بھاگنے کے لیے پچھلی رات کا وقت طے پا گیا۔ وہ چوری چھپے اپنے چند ضروری کپڑے اور چھوٹی موٹی چیزیں بیگ میں پیک کر کے مقررہ وقت کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ اس دوران بوائے فرینڈ کی کال آئی، کہنے لگا ماں نے کوئی زیور وغیرہ بھی بنوایا ہوگا، وہ بھی ہاتھ میں کر لو، مشکل وقت میں کام آئے گا۔ اچھا کچھ کرتی ہوں۔ اسے پتا تھا کہ ماں نے اس کے لیے سونے کے زیورات بنا رکھے ہیں۔ وہ ماں کے کمرے سے زیورات نکالنے کی ترکیب سوچنے لگی۔ وقت بہت کم تھا۔ وہ جیسے ہی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی، ماں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ماں کو سامنے دیکھ کر سکتے میں چلی گئی۔ میری شہزادی، اتنی رات گئے تم جاگتی پھرتی ہو، اور یہ تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ وہی تو بتانے آ رہی تھی، رات کو لیٹ فون آیا تھا، یونیورسٹی والوں نے ایمرجنسی کچھ کام سے بلایا ہے۔ میری کچھ دوست بھی جا رہی ہیں، آپ سو رہی تھی، آپ ڈسٹرب نہ ہو، اس لیے آپ کو اس وقت نہیں بتایا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جھوٹ گڑھ دیا تھا۔ اچھا تم میرے کمرے میں ہی بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ ماں کچن میں چلی گئی۔ وہ ماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بہت اچھا موقع مل گیا ہے، اس نے یہ سوچتے ہوئے جلدی سے پیٹی کا دروازہ کھولا تو سب سے پہلے اس کی نظر اپنے لیے بنے لال رنگ کے بہت پیارے لہنگے پر پڑی، جو اس کی ماں نے خاص طور پر شادی والے دن کے لیے اس کی پسند سے بنوایا تھا۔ ماں اکثر کہتی رہتی تھی، جب میری بیٹی اس سے پہن کر دلہن بنے گی، شہزادی لگے گی۔ شہزادی کو ایک سے بڑھ کر ایک اچھا سوٹ، بہترین بستر، ڈنر سیٹ اور نہ جانے کیا کیا سامنے آ رہا تھا۔ بہت سی قیمتی اور خوبصورت چیزیں تو ایسی تھی جو ماں نے چوری چوری بنا رکھی تھی، جن کا علم اسے آج ہو رہا تھا۔ چیزیں الٹ پلٹ کر دی، آخر زیورات اس نے ڈھونڈ ہی نکالا، لیکن اس کا دل و دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ زیورات اسے اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ اس نے کمرے میں نظریں دوڑائی تو دیکھا فریج و مشین، برتن، سب کچھ اس کے لیے رکھا پڑا تھا۔
ایک ماں کے کمرے میں ایک دلہن کا مکمل سامان پڑا تھا۔ ضمیر نے اسے جھنجھوڑا، وہ سوچوں میں گم ہو گئی۔ ماں کی گود سے جنم لینے تک ماں باپ نے میرے لیے کیا نہیں کیا۔ کھانا پینا، پڑھائی لکھائی، چھوٹی بڑی سب خواہشات ہے، اپنا خون پسینہ ایک ایک کر کے سب ادھورا پورا کیا، میرے اگلے گھر کا سامان تک بنا دیا، اور میں بے فیض بے وفا کیا کرنے جا رہی ہوں؟ مار کر اپنے ماں باپ کو خود مرنے جا رہی ہوں۔ محبت کا سمندر گھر میں ہے اور میں محبت کا دریا سیر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی، اسے اپنی اعلیٰ تعلیم، اپنی حماقتوں پر خوب رونا آ رہا تھا۔ اس دوران ماں آ گئی، یہ لو میری شہزادی، اپنا پسندیدہ پراٹھا کھاؤ، اتنا سفر ہے یونیورسٹی کا، میری شہزادی کو بھوک لگ جاتی ہے، ویسے بھی آخری دفعہ یونیورسٹی جا رہی ہو، اسکول سے لے کر کالج یونیورسٹی تک تیری ماں نے آج تک تجھے بغیر ناشتے کے نہیں بھیجا، آج اگر تو بغیر ناشتے کے چلی جاتی تو تیری ماں کو مرتے دم تک اس بات کا دکھ رہتا۔ ماں کی بات سن کر بے اختیار وہ ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں نے ماتھا چوم کر آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، میری شہزادی کیوں رو رہی ہو؟ وہ نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی، ماں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو، نہ یہ بھی کوئی بات ہوئی، اب ماں سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی محبت کر سکتا ہے؟ اسی دوران اس کے موبائل کی گھنٹی بار بار بجنے لگی۔ اس نے گھر کی چھت پر جا کر نیچے جھانک کر دیکھا تو ششدر رہ گئی، کیونکہ اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ دو اس کے دوست بھی کھڑے تھے، جو کہ بڑی رازداری سے کہہ رہے تھے کہ لڑکی تم نے ہی پٹائی ہے اور ساری محنت بھی تمہاری ہے، مگر ہم نے بھی تمہارا کافی ساتھ دیا، تھوڑا سا حق ہمارا بھی بنتا ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگا، اس کا گھر بسانے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ میری عزت تار تار کرنے کا ارادہ تھا۔ اچانک دوبارہ اس کی کال آئی تو میں نے کال ریسیو کی اور پوچھا کہ کہاں پر ہو؟ کہنے لگا تمہارے گھر کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہوں، جلدی سے زیورات لے کر آ جاؤ۔ میں نے پوچھا ساتھ کون ہے؟ کہنے لگا کیسی باتیں کر رہی ہو، میں اکیلا ہی ہوں۔ میں نے کہا گیٹ کی دائیں طرف ایک سفید بالٹی نظر آ رہی ہے کیا؟ کہنے لگا ہاں ایک بالٹی پڑی ہے۔ میں نے کہا اس بالٹی میں کوڑا پڑا ہے، اس کوڑے کو اپنے منہ پر مل لو اور ساتھ دوستوں کا منہ بھی کالا کر لو۔ وہ غصے سے کہنے لگا اچھا ہوا جو تمہیں پتہ چل گیا، سیدھی طرح زیورات لے کر آ جاؤ ورنہ میرے پاس تمہاری تصویریں بھی ہیں۔ میں نے کہا عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ پولیس کو فون کرتی ہوں۔ یہ سن کر وہ شیطان اپنے دوستوں سمیت فوری چلا گیا، مگر میرے دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس شیطان کے لیے میں اپنی ماں کو رسوا کرنے جا رہی تھی۔ دوستو، آخر میں اس نے ایک بہت قیمتی بات کہی کہ میں اپنی تمام بہنوں کو نصیحت کرتی ہوں کہ خدارا ایسے شیطان صفت لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے۔ میں یہ نصیحت کروں گی کہ تمہارا دلہن والا لہنگا، تمہاری دلہے والی شیروانی تمہارے گھر میں ہی پڑی ہے، اسے منہ کالا کر کے کوٹ کر کچہریوں میں پہننے کی بجائے اپنے ماں باپ کے گھر سے ہی پہنا کرو، کیونکہ تم پر ان کا حق ہے جو بالکل برحق ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔